مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا، ہر ایک کی شان کا اظہار بھی کیا، انہیں مرتبے دیے، فضیلتیں دیں، ان کی شانوں کو بڑھایا. اور آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہر نبی کے بارے میں ایمان یہ ہے کہ ہر آنے والا نبی جس قوم کی طرف آیا اس کا سب سے بہترین وجود ہوتا تھا، اس سے بہتر اس قوم میں وجود کوئی نہیں ہوتا. اگر کوئی بہترین وجود اس قوم میں ہو تو وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، کیونکہ اگر کوئی نبی سے بہتر ہو تو پھر نبی کی شان میں اور اس کے مرتبے میں وہ توہین اس کی ہوتی ہے، اس کا مقام چھوٹا ہوتا ہے. اور نبی اگر اس میں کوئی کوتاہی اور کمی آ جائے تو پھر اس کی نبوت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. اس لیے ہر نبی اپنے دور کے ہر انسانوں سے بہتر وجود تھا. نبی آتے رہے، کوئی ایک علاقے کی طرف، کوئی قوم کی طرف، کوئی خطے کی طرف. قرآن مجید نے اظہار کیا اس کا جگہ جگہ پر. سارے نبیوں کا تذکرہ نہیں کیا، کچھ نبیوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، نام لے کر ذکر کیا ہے، ان کے واقعات بیان کیے ہیں کہ کہاں کہاں آتے رہے، کہاں کس قوم میں آئے. حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں آئے، حضرت عاد، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام عاد اور سمود کی طرف آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں آئے. اسی طرح نبیوں کا تذکرہ قرآن کہتا ہے. بنی اسرائیل کے نبیوں کا لمبا سلسلہ ہے جن میں یہود و نصارہ سارے شامل ہیں. ہر نبی کسی قوم اور خطے کی طرف آیا. محدود لوگ تھے، محدود امتیں تھیں، اور وہ ان میں خدا کا پیغام دیتے رہے. اور ان محدود لوگوں میں نبی سب سے بہتر وجود ہوتے تھے. لیکن جب باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو رب نے اپنا قاعدہ اور قانون کو بدل دیا. اب کسی ایک خاص علاقے یا قوم یا زبان کے لوگوں کی طرف رسول نہیں آیا. قرآن کہتا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. اور دوسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا. قید ختم کر دی زمانے کی، علاقے کی، قوم کی. اب وہ رسول ہے جس کی نبوت لامحدود ہے، جس کی نبوت قیامت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بلکہ قیامت کے بعد بھی انہیں کی نبوت قائم رہنے والی ہے. اب وہ آفاقی رسول آئے ہیں. اب وہ رسول آئے ہیں کہ انسانی عقل بھی ترقی کرے گی، انسانی فہم و فراست بھی ترقی کرے گی، تہذیب ترقی کرے گی، معاشرت ترقی کرے گی، سائنس میں انسان ترقی کرے گا. لیکن جتنا چاہے انسان ترقی کرتا چلا جائے میرے رسول سے آگے بڑھ نہیں سکتا. آپ ہر دور کے ہر انسانوں سے بہتر وجود ہے. تمام کمالات آپ کے اندر موجود ہیں. کسی بھی دور کے انسانوں کو دیکھ لیجئے. 15 صدیاں پہلے انسان
بہت محدود اس کے وسائل تھے، تہذیب تھوڑی تھی، ان کے پاس سہولیات نہیں تھیں۔ آج کے انسان کو دیکھیں تو جدیدیت نظر آتی ہے، ایک ترقی کا دور نظر آتا ہے، ہر میدان میں آپ کو انسان بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، انتہاؤں پر پہنچا نظر آ رہا ہے۔ اور کیا انسان چاند تک پہنچ چکا ہے، آسمان پر کمندیں ڈال رہا ہے، زمین کو کھوج رہا ہے، انسانی وجود کے اندر کی تمام دنیا کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فہم و فراست، عقل، شعور میں بہت آگے بڑھ چکا، رہن سہن بدل چکا، تہذیبیں بدل چکی، بہت تعلیم اتنی ہو چکی کہ پہلے اتنی نہیں تھی۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے، کسی بھی زاویے سے دیکھیے گا تو میرے رسول سب سے بہتر وجود ہے، کوئی آپ کی مثل نہیں ہو سکتا، نہ علم میں کوئی آپ سے بڑھ کر ہے، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنی سائنس، معاشرت، معیشت، کسی بھی میدان میں علم حاصل کرتا چلا جائے، لیکن میرے سرکار کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا ہے، جو فہم و فراست، جو شعور آپ کو دیا ہے، جو تدبر آپ کو دیا ہے، وہ کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑا حکیم رسول کون ہو سکتا ہے۔ حکمت بھرے فیصلے ہیں، اور ایسے فیصلے، ایسے جملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا گیا ہے کہ جو گفتگو مختصر کلام ہوتا ہے، لیکن جو جملے آپ نے ارشاد فرما دیے ان میں ابہام کوئی نہیں ہے۔ زمانہ بدل جاتا ہے، ترقی کرتا چلا جائے، لیکن میرے رسول کا کہا ہوا قول ہر دور میں صادق ہوتا ہے، کسی کا قول اتنا صادق نہیں ہوتا، فقط رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کسی بھی انداز سے دیکھتے چلے جائیے، آپ سے بہتر کائنات میں کوئی رسول اور وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی، حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے حضرت آدم کو اور ان کی نسل کو چن لیا، انسانوں کو منتخب کر لیا، فرمایا پھر ان میں سے کنانا کو منتخب کیا، آگے حدیث لمبی ہے لیکن فرمایا پھر ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے پھر مجھے منتخب کر لیا۔ فرمایا میں چنا ہوا وجود ہوں، پوری کائنات سے چنا ہوا وجود ہوں، بہترین سے بہترین، بہترین سے بہترین، اور جو کمال کا وجود ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کون آپ کے مقابلے پہ آ سکتا ہے؟ کسی بھی زمانے میں کوئی انسان آپ کے قریب بھی آنے کی نہ جسارت کر سکتا ہے اور نہ کبھی اس کو ثابت کر سکتا ہے۔ وہ اس کمالات اور وہ فضائل، وہ شان آپ کو دی گئی ہے جس کا انسانی عقل احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے رسالت آفاقی ہے، وجود آفاقی ہے، اس وجود کو جو کچھ ملا ہے وہ کائنات میں آفاقی ہے، وہ بھی سب سے بڑھ کر ہے، کوئی آپ کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فقط دنیا کی بات نہیں ہے، دنیا میں تو شان و شوکت آپ کی سب پر واضح ہو چکی ہے۔ کون نہیں مانتا آج کہ سب سے بڑے خود وہ 100 ٹاپ مین آف دا ورلڈ، دنیا کے 100 بڑے آدمی، مائیکل ہارٹ کی کتاب، جو انگریز ہے، عیسائی ہے لکھنے والا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے ساری انسانوں کو، جو عظیم انسان تھے، بڑے بڑے انسان تھے، کہتا ہے میں نے ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا، پرکھا ان کو، ایک ایک ان کی زندگی کے عمل کو دیکھا، اس کے بعد اس نے ترتیب وائز کتاب مرتب کی کہ نمبر 1 پہ کون ہے، اور قربان جائیں یہ ہے وہ سچ جسے دشمن بھی تسلیم کرتا ہے۔ پہلا نمبر لکھنے لگا کہ دنیا میں سب سے عظیم وجود کون ہے، تو سرکار دو جہاں کا نام لکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں مجھے، میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو 4 5ویں نمبر پر لکھتا ہے، کہتا ہے میرے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں کہ میں مسلمانوں کے نبی کو سب سے پہلے لکھوں، جدھر بھی نظر دوڑائی ہے ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، عظیم تر وجود ہے۔ دنیا نے تسلیم کیا اس دنیا میں آپ کی عظمتوں کو، معترف ہے آج بھی دنیا کے جیسا آپ نے کائنات میں انسانوں کو بنایا کوئی نہیں بنا سکتا، جیسے وجود آپ نے تخلیق کر دیے کوئی نہیں کر سکتا، جو تربیت آپ نے کر دی وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فقط شان میرے سرکار کی دنیا میں نہیں ہے، یہ فقط دنیا کی شان نہیں ہے، میرے سرکار تو وہ ہیں کہ قیامت میں بھی سب سے بڑھ کر شان آپ کی ہوگی۔
سب سے بڑھ کر عظمتوں والا رسول اور وجود کوئی ہوگا حشر کے میدان میں تو وہ بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عجیب اتفاق ہے، یہاں تو نبی آئے چلے گئے، دوسرا آیا چلا گیا، 1,40,000 کم و بیش یا 24,000 جتنے بھی نبی یا رسول آئے وقفے سے آتے رہے جاتے رہے، لیکن قیامت میں تو سارے کے سارے اکٹھے جمع ہو جائیں گے، سارے ایک وقت میں جمع ہوں گے. رب کہتا ہے یہی تو شان دکھانی ہے دنیا والوں، تم میرے رسول کی عظمتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تمہیں میرے رسول کی عظمتوں پر تردد ہوتا تھا مانتے ہوئے، مان تو رہے تھے زبان سے، دل نہیں تمہارا ساتھ دیتا تھا. آؤ اب عیسیٰ علیہ السلام کے پرستار بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہوں گے، آدم علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی ہوں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرستار بھی ہوں گے، ایک ایک نبی اور ان کی امتیں ہوں گی. فرمایا وہاں آؤ تمہیں اپنے مصطفیٰ کی شان کے نظارے دکھاتے ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کیا وجود ہے، کیا عظمتیں رکھتے ہیں، کیا شان رکھتے ہیں. اس لیے یہ نہ سوچئے گا کہ فقط دنیا میں سب سے بڑے وجود ہیں، قیامت میں بھی آپ سے بڑھ کر کوئی وجود نہیں ہو سکتا، عظیم تر وجود ہیں. قرآن مجید نے خود اس کا اظہار کیا ہے. ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ اللہ کے کلام تو بتا سرکار کا حشر میں مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. ہم تو حشر کو ابھی پہنچے نہیں، ہم نے قیامت دیکھی نہیں، تو کائنات کو بنانے والا ہے، تو بتا کہ وہاں کس کا مرتبہ زیادہ ہوگا. سارے کہتے ہیں نبی شانوں والے ہیں، ہمیں اس پر پورا ایمان ہے، عظمتوں والے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن خود کہتا ہے یہ رسول ہے، ہم نے ان کو ایک پر فضیلت دی ہے، شانیں دی ہیں ان کو. لیکن ساتھ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ بحثیت نبی میں فرق کوئی نہیں ہے، لا نفرق بین احد منکم. قرآن کہتا ہے ان میں کسی میں فرق نہیں کرتے، بحثیت نبی سب برابر ہیں، لیکن شانیں اپنی اپنی ہیں. کسی کو کوہ طور تک بلایا، کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنا کلمہ بنا دیا، کسی کو سب سے پہلا وجود بنا کر خود اس کے اندر روح پھونکی ہے، مختلف کمالات شانیں دی ہیں. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، کیا وجود ہے آپ کا. قرآن کہتا آؤ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو میرے اس کلام کو پڑھ کر دیکھو، حشر میں کیا شان والے ہوں گے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آج اسی آیت کا میں نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم گناہ گاروں کو جو ڈھارس رب نے دی ہے ہمیں اس پر یقین آ جائے. ہم خطا کاروں کے لیے وہاں کیا انتظام کیا گیا ہے، کیا وہاں اہتمام ہوگا. گناہ گار وہ کیا خوبصورت کسی نے کہا تھا، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں. اگر نیک ہی سارے ان کے ہیں تو برے کس کے ہیں، اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں. اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری، کوئی فرق نہیں سرکار کو اپنی امت میں سب سے پیار کرنے والے وجود ہیں. ارے خطا کاروں کو تو زیادہ محبت دیتے ہیں، گناہ گاروں کے لیے تو وہ نیکوں کے لیے نہیں روئے راتوں کو، وہ راتوں کو نیند چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں ساری ساری رات سر سجدے میں رکھ کر روتے نیکوں کے لیے نہیں رہے، وہ ہم جیسے خطا کاروں کی بخشش کے لیے روتے رہے. اس سے بڑھ کر خطا کار کا حامی کون ہو سکتا ہے، گناہ گار کا حامی کون ہو سکتا ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ کہتے ہیں اگر کوئی وجود جس نے آنسو بہائے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اپنی بخشش کے لیے نہیں، ہر کوئی روتا ہے مجھے معاف کر دے رب، مجھے بخش دے رب. ارے وہ تو وہ ہیں جن کے دم سے لوگوں نے بخشے جانا ہے، جن کے وجود سے لوگوں نے بخشے جانا ہے، وہ کیوں راتوں کو رو رہے ہیں. غور تو کیجئے کبھی، وہ غاروں میں جا کر کیوں راتوں کو روتے رہے ہیں، کیوں آنکھوں میں آنسو بہتے رہے ہیں، کیوں اپنی آرام کو چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں ساری رات التجائیں کرتے رہے ہیں. کیا مانگتے رہے ہیں، کچھ اور نہیں مانگا، مانگا ہے تو اپنی گناہ گار امت کی بخشش مانگی. ایسا مہربان وجود نہ کائنات میں کبھی آیا نہ کبھی آئے گا. ایک ہی وجود ہے جس نے گناہ گاروں کو بھی سینے سے لگایا ہے، خطا کاروں کو بھی سینے سے لگایا ہے، جسے سب چھوڑ دیتے تھے ارے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے. کیا نہیں ہوتا رہا
جسے زمانہ ٹھکراتا تھا سرکار اپنے ساتھ بٹھا لیتے، جسے زمانہ نفرت کرتا تھا اسے پیار اور محبت کی نظر سے میرے سرکار دیکھتے تھے۔ یہ وہ وجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن مجید کی آیت کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر ایک دو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، سرکار کی ان بشارتوں کو بھی ذہن میں رکھو، آپ کے ان فرامین کو بھی ذہن میں رکھو کہ آپ نے حشر کے بارے میں کیا کچھ بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کی اوقات کا ذکر کیا جا رہا ہے، نماز کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب زوال سورج ڈھل جائے تو وہاں سے لے کر جب رات خوب طاری ہو جائے تو نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ 4 نمازوں کا ذکر آ گیا، وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرو۔ 5 نمازوں کا ذکر کر دیا، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، فجر میں جو تم قرآن پڑھتے ہو جو رب کے سامنے پیش کیا جاتا، فجر میں جو نماز میں تم قرات کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، رب کہتا ہے وہ مشہود ہے، وہ شاہد ہے، وہ رب کے سامنے پیش تو سارے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر اس کا ذکر کیا کہ اپنی نیند کو چھوڑ کر جو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اپنی تھکاوٹ کو چھوڑ کر جو اس لمحے آ کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی شان کا اظہار کیا۔ اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار کو فجر کی نماز کی 2 رکعتوں سے جتنی محبت تھی کسی اور سے نہیں، بہت پسند کرتے، 2 رکعتیں فقط، زیادہ بھی نہیں رکھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، ارے فجر میں جو قرآن پڑھتے ہو رب کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ بتا دیا، ارے کیوں؟ ذرا سوچئے اس پر۔ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جو رات بھیگتی چلی جاتی ہے رب آسمان دنیا کی طرف تجلی کرتا جاتا ہے، اور جب رات آخری انتہاؤں کو پہنچتی ہے رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا، ہر رات آتا، سرکار کی حدیث فرمایا ہر رات رب آسمان دنیا پر پچھلے پہر نزول کرتا ہے۔ اور کیوں کرتا ہے؟ فرمایا وہ آواز دیتا ہے، وہ وہاں سے بھی آواز دے سکتا ہے، وہ قریب ہو کر انسان کو آواز دیتا ہے کہ میں دور نہیں ہوں، ارے ہے کو مجھ سے ہدایت مانگنے والا، آؤ ہدایت دوں تمہیں، سو رہے اٹھو، آؤ میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، مانگو اہدنا الصراط المستقیم، پڑھو نماز میں، تم ہدایت کی دعا مانگو میں اسے قبول کروں گا، تم صحت مانگو میں تمہیں صحت دوں گا، تم رزق مانگو میں تمہیں رزق دوں گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کاروبار میں جاتا ہے دن بھر رب کی فضل اس کے ساتھ شامل رہتا ہے، دن بھر رب کا کرم اور اس کا فضل اس کے ساتھ شامل رہتا ہے، کیونکہ رب تو قریب تر ہو چکا ہے، اس لیے اس کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شانیں عظیم ہیں، تو آپ کو رب کی ان عظمتوں کا، رب کی ان انعامات پر سجدہ شکر بھی بجا لانا ہے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو کچھ دیر کے لیے رات کے قصے میں نیند سے بیدار ہو کر نماز پڑھیے، نفل پڑھیے جو آپ پر زائد رکھے گئے ہیں، نافلۃ لک، آپ پر زائد ہے یہ نماز۔ تہجد کی نماز کا ذکر کیا ہے کہ جب سب سو رہے ہوتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں یہ لمحہ وہ ہوتا ہے جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اتنا شدید اس نیند کا غلبہ ہوتا ہے کہ جو پہرے دار ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی نیند سے بھر جاتی ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، لمبا سفر کیا، تھکے ہوئے تھے، آپ نے کہا یہاں پڑاؤ لگاؤ، خیمے لگ گئے، لیٹنے لگے، فرمایا آرام کرو، تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ہمیں فجر میں جگائے گا؟ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت روایت ہے سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے، عرب کی گرمی کا سفر کیا ہوا تھا، سو گئے۔ اور رب کی شان ہے، امت کو ایک طریقہ بھی دینا تھا، کہتے ہیں سرکار کی بھی آنکھ لگ گئی، سرکار بھی سو گئے۔ حضرت بلال کہتے میں بیٹھا کہ نیند نہ آئے، اونٹ کے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ پڑھتا رہا تاکہ نیند نہ آئے، لیکن ایسا خدا کا کرنا ہوا
کہ جب آخری پہر آیا رات کا تو کہتے میری بھی آنکھ لگ گئی، نیند ایسی طاری ہوئی کہ مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکی، اور کہتے ہیں سب سو گئے، سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کی آنکھ کھلی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا دن روشن ہو گیا تھا۔ آواز دیا آپ نے، حضرت بلال معذرت خواہ ہوئے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، انسان ہے، انسان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب یہاں سے چلو، ہم آگے جا کر فجر کی نماز پڑھیں گے۔ تو قضا نماز کا طریقہ بھی وہاں سے بتا دیا۔ تو کہنا یہ کہ یہ لمحہ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے بستر کو چھوڑنا، نیند پورے زور پر ہوتی، جوبن پر ہوتی ہے، اور اس لمحے اپنے بستر کو چھوڑ کر جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے وہ بڑی عظمتوں والا ہوتا ہے۔ تہجد میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کی بڑی شان، اس لیے تہجد کے لفظی معنی ہے نیند سے بیدار ہونا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو ساری رات جاگتا رہے وہ پچھلے پیر جتنے چاہے نفل پڑھے، تہجد نہیں ہوتی۔ تہجد میں خواہ ایک لمحے کے لیے آنکھ لگے، سونا ضروری ہے، نیند کا آنا ضروری، پھر وہ تہجد کی نماز بنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے آپ پر تہجد ہم نے زائد دی ہے۔ اب آگے جو قرآن نے کہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حشر میں شان اور عظمت کا اظہار ہے۔ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ عسیٰ کے معنی ہو سکتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں جب یہ رب کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر یقین کا معنی دیتا ہے، پھر اس میں شک نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا پھر یقین اس میں ہوتا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مبعوث کر دے، آپ کو کھڑا کر دے۔ کہاں پر؟ مقام محمودہ، اس حمد والے مقام پر، مقام محمود پر آپ کو فائز کر دے۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ نبی صلی اللہ سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ نے کہا کہ ہم نے پوچھا تو نبی صلی اللہ سے فرمایا یہ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر میں رب سے اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ مقام شفاعت کو مقام محمود کہا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر، ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جب حشر کا دن بپا ہوگا تمام انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا، سب انسان گھبرائے ہوئے ہوں گے، فرمایا کسی کے تن پر لباس نہیں ہوگا، یوں جیسے ماں نے جنا ہے اس طرح ہوں گے سارے، لیکن سورج آگ برسا رہا ہوگا، پریشان ہیں، کوئی رب کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کر رہا، سب ڈرے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس کیفیت میں رب آواز دے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں آپ؟ فرمایا میں کہوں گا۔ اب سرکار کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث میں جو آپ کے الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ علماء کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں فصاحت و بلاغت میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک۔ کیا خوبصورت جملے سرکار کے، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، وسعدیک سعادتوں والا ہے تو، اور ساری برکتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، سارے خیر تیرے ہاتھ میں ہیں، اور شر کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہدایت والا وہ ہے جسے تو ہدایت دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا میں تیرا بندہ ہوں، میں حاضر ہوں مولا، میں تیرا بندہ ہوں، میں حاضر ہوں۔ سرکار نے یہ فرمایا، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا صحابہ سنو، یہ وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کر میں یہ کہوں گا یہی مقام محمود ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ مقام محمود جہاں کھڑے ہو کر رب کی حمد و ثنا مجھ سے بہتر نہ پہلے کسی نے کی نہ بعد میں کوئی کر سکے گا۔ فرمایا سب سے بہتر حمد باری تعالیٰ جو میں کروں گا کسی نے نہ پہلے کی ہے نہ بعد میں کی ہے۔ فرمایا یہ ہے مقام محمود۔ لیکن اکثر حدیث میں آپ نے فرمایا وہ مقام جہاں شفاعت کروں گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا حشر کا دن ہوگا، فرمایا قبریں پھٹیں گی، سب سے پہلے میں نکلوں گا، مجھے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کر دیا جائے گا اور رب مجھے سبز پوشاک پہنائے گا، سبز پوشاک پہنائے گا، اور پھر کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں آپ اور کہاں ہے آپ کی امت؟ فرمایا میری امت ساری میرے پیچھے آ جائے گی۔ حکم ہوگا ساری امتوں کو کہ راستہ چھوڑ دو، فرمایا سب کو حکم ہوگا راستہ چھوڑ دو۔ فرمایا میرے امتی میرے پیچھے ہوں گے، ان کے چہرے اور ان کے پاؤں
چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہوں گے، ساری امتیں حیرانگی کے ساتھ دیکھ رہی ہوں گی. اور ایک جملہ آپ نے فرمایا سارے آپ کی اور آپ کی امت کو فرمایا یوں شان و شوکت سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ نبی تو شانوں والا ہی ہے، لیکن یہ امتی بھی یوں لگتے جیسے نبی ہوتے ہیں. فرمایا یوں حشر میں میری اور میری امت کی عظمت اور عزت کا اضافہ کیا جائے گا، یوں اظہار کیا جائے گا کہ یہ سرکار کی امت آ رہی ہے سرکار کے ساتھ. فرمایا سب سے پہلے حشر میں میری امت کا حساب ہوگا، اور فرمایا یاد رکھو سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت میں کروں گا جس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک جملہ آپ نے فرما کر ہم جیسوں کو تسلی دے دی، فرمایا میری شفاعت نیکوکاروں کے لیے نہیں خطا کاروں کے لیے ہوگی. فرمایا میری شفاعت خطا کاروں کے لیے ہوگی، گناہ گاروں کے لیے ہوگی، ان کی بخشش کی میں دعا کروں گا. اور پھر کتنی احادیث ہیں جو حشر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کو بلند کرتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں، فرمایا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان دیتے سنو تو جو وہ کہے تم دہراتے چلے جاؤ، جب وہ اذان مکمل کر لے تو دعا پڑھو، اور اس میں جب یہ کہو کہ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کر جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، فرمایا جو یہ دعا مانگتا چلا جائے گا قیامت میں میری شفاعت کا حقدار بنتا چلا جائے گا. فرمایا اس مقام میں محمود کی دعا جو کرتا چلا جائے گا میرے لیے، فرمایا قیامت میں میری شفاعت کا حقدار بنتا چلا جائے گا. اور شفاعت کے کتنی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اور کما قال جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی، واجب ہو گئی اس پر شفاعت. جس نے میری قبر کی، یہ نہیں کہا مجھے دیکھا، جنہیں نے دیکھا ان کی تو شان ہی اور ہے. ارے اس نبی کی عظمتوں کا کیا اندازہ کر سکتے جن کی قبر کو دیکھ کر شفاعت مل جاتی ہے. فرمایا شفاعت واجب ہو جاتی ہے جو میری قبر کی زیارت کرتا ہے. اس لیے تو دیوانہ مدینہ یوں نہیں بھاگتا، عاشق کی دل کی تڑپ کیا ہے مدینہ پہنچ جائے، کیوں اسے خبر ہے مدینہ میں سرکار کے قدم میں کھڑے ہو کر اپنی بخشش کا سامان کر رہا ہوں، شفاعت کا حقدار بن رہا ہوں. تو قرآن کہتا ہے مقام محمود پر آپ کو فائز کیا جائے گا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حشر میں جب میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا تو فرمایا میرے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، اور فرمایا جتنے نبی اور رسول آئے ہیں وہ سارے میرے اس حمد کے سائے کے نیچے ہوں گے، میرے ہاتھ میں وہ جھنڈا ہوگا، سب میرے پیچھے ہوں گے اور میں ان سے آگے ہوں گا. اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ حشر کی آپ اپنی شان بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ حشر کے میدان میں جب میں آؤں گا تو فرمایا میں پوری امت کا قائد بن کر آؤں گا. فرمایا جب زبانیں گنگ ہو جائیں گی، مہر بلب ہوں گی، تو اس وقت میں رب سے بات کروں گا. فرمایا جب لوگ ڈر رہے ہوں گے اس وقت میں ان کی شفاعت کروں گا. اور فرمایا جب لوگ مایوس ہو رہے ہوں گے اس وقت میں انہیں مغفرت کی خوشخبری سناؤں گا. فرمایا مغفرت کی خوشخبری حشر کے میدان میں میں سناؤں گا. اور پھر وہ حدیث جو آپ نے بارہا سنی، لیکن آج میں مکمل حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. تقریباً امام سیوطی نے اور دوسرے علماء نے 27 صحابہ کے ذریعے یہ حدیث نقل کی ہے. سرکار نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا سورج، لوگوں کی بری حالت ہوگی، سب پریشان ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے کہ کسی سے کہیں کہ رب سے بات کرے ہمارا جلد حساب ہو. تو فرمایا سب کہیں گے چلو اپنے باپ کے پاس چلتے ہیں، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. آپ نے یہ حدیث سنے، یہ حصے آپ نے، میں صرف تحدیث نعمت کے لیے دہرا رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ باپ ہیں ہمارے، آپ وہ ہیں جنہیں رب نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اور وہ ہیں جن کے اندر اپنی روح خود پھونکی ہے، آپ کو بڑی شان دی ہے، آپ رب سے بات کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدم علیہ السلام کہیں گے آج نہیں، آج رب جلال میں ہے، آج رب حساب مانگ رہا ہے،
اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا آدم میں نے منع کیا تھا درخت کا پھل نہیں کھانا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو خود آج جواب دینے سے ڈر رہا ہوں، جاؤ کسی اور کے پاس، بلکہ حدیث میں فرمایا جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں، دنیا میں پہلے رسول جو بن کر آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام، ساری خلقت ان کے پاس آئے گی، آپ پہلے رسول ہیں، آپ کو رب نے بڑی عظمتیں دی ہیں، بڑی شان دی ہے، آپ نے جو زبان سے جملے نکالے، دعا مانگی، رب نے پوری کی ہے، آپ رب سے بات کیجئے، تو وہ کہیں گے نہیں آج نہیں، آج تاب نہیں رب کے سامنے بات کرنے کی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا رب کہے گا کہ تو اپنے گناہگار نافرمان ایک کافر بیٹے کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ پوچھ لیا رب نے تو کیا جواب دوں گا؟ جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، خلقت ساری ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی، ان سے بھی یہی باتیں کرے گی، آپ خلیل اللہ ہیں، آپ پر بڑے کرم اللہ نے کیے ہیں، آپ بات کیجئے۔ وہ کہیں گے نہیں آج مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے، آج رب کے جلال کا سامنا کرنے کی مجھ میں بھی طاقت نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، یہ وہ وجود ہے جن سے رب نے براہ راست کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، رب نے آپ کے ساتھ سرگوشی کی ہے، گفتگو کی ہے، لیکن کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اگر آج رب نے پوچھ لیا کہ جب آپ شہر میں داخل ہوئے آپ نے ایک نوجوان کو تھپڑ مارا وہ مر گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ نہیں آج نہیں، جاؤ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ بن کر آئے تھے، ساری قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، ان سے بھی باتیں ہوں گی، وہ بھی یہی کہیں گے آج نہیں، آج مجھ میں بھی تاب نہیں ہے، ہاں ایک ایسا در میں بتاتا ہوں جہاں سے تم مایوس نہیں لوٹو گے۔ یہ جملے حدیث کے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تمہیں ایسا در بتاتا ہوں جہاں سے تم مایوس نہیں آؤ گے، جاؤ در مصطفیٰ پر چلے جاؤ، آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں سارے مل کر میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر جگہ سے مایوس ٹھکرائے گئے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ اللہ سے بات کیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں انا لہا انا لہا انا لہا، ارے یہ حق میرا ہی ہے، یہ حق میرا ہی ہے، میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور فرمایا میں وہاں سے چل کر رب کے عرش کے سامنے جاؤں گا اور سر سجدے میں رکھ دوں گا۔ سرکار فرماتے ہیں سر سجدے میں رکھ کر رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا کتنا وقت گزرا یہ رب جانتا ہے، کتنا لمبا سجدہ کیا، فرمایا مجھے خبر نہیں، رب جانتا ہے۔ پھر رب پکارے گا ارفع راسک یا محمد سل توتہو اشفع تشفو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سوال کیجئے دے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ فرمایا میں سر اٹھاؤں گا اور رب سے کہوں گا یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ فرمایا رب کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ جن کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں جنت میں لے جائیے۔ فرمایا میں جاؤں گا تلاش کروں گا ایسے افراد کو لے کر جنت میں بھیج دوں گا، اور فرمایا وہاں سے واپس پھر رب کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، رب کو دیکھ کر پہلے اس کی حمد کروں گا پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، زاروں قطار رہوں گا۔ رب پھر پوچھے گا اے محمد سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے جو مانگیں گے دیا جائے گا، جس کی شفاعت کریں گے اسے بخش دیا جائے گا۔ فرمایا میں سر اٹھاؤں گا کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ رب کہے گا اے میرے پیارے رسول جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جنت میں لے جائیے۔ فرمایا میں جاؤں گا حشر کے میدان میں، سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا میں جنت میں لے جاؤں گا۔ فرمایا تیسری مرتبہ پھر رب کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، رب کی بارگاہ میں اس کی حمد کروں گا پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، روؤں گا، التجا کروں گا۔ رب پوچھے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے، مانگیے ہم دیں گے، مانگتے چلے جائیے ہم دیتے چلے جائیں گے، شفاعت کرتے چلے جائیے ہم بخشتے چلے جائیں گے۔
تو فرمایا میں پھر التجا کروں گا یا اللہ میری امت، میری امت. رب کہے گا اے میرے پیارے رسول، جس آپ کے امتی کے دل میں رائی کے ادنا سے ادنا ایمان بھی ہے اسے بھی جنت میں لے جائیے. فرمایا میں لے جاؤں گا حشر کے میدان میں، امت کو تلاش کروں گا، سب کو لے کر جنت میں داخل کر دوں گا. حضرات گرامی بات ختم نہیں ہوئی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی عملی تفسیر حشر میں سرکار کی دیکھنی ہو تو یہ منظر دیکھیے گا. 3 مرتبہ رب سے اجازت مل گئی، شفاعت دے دی، لیکن میرے رسول کے دل کو تسلی نہیں ہو رہی. بلکہ اسے ایک حدیث اور یاد آئی، حضرت ابن عمر اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قرآن مجید کی آیت پڑھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ فمن تابعنی فمنی فمن اسانی فإنک غفور الرحیم، کہ یا اللہ جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اور پھر آیت پڑھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، کیا ان تغفر لہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر انہیں بخش دے گا تیرے بندے ہیں، اگر سزا دے گا تو حکمت والا ہے، غلبے والا ہے. فرمایا یہ آیت تلاوت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال اللہم امتی 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 فبقا، یہ کہتے ہوئے میری امت میری امت. ابن عمر کہتے ہیں سرکار داڑے مار کر رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ ہم دیکھ کر پریشان ہو گئے، روتے جا رہے ہیں. فرمایا اتنی دیر میں جبریل تشریف لے آئے. رب نے کہا جبریل بھاگو، دیکھو میرا رسول کیوں رو رہا، پوچھ کر آؤ وجہ کیا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں رب جانتا تھا لیکن جبریل کو بھیجا. جبریل آئیں گے اور پوچھیں گے یا رسول اللہ سلام پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ سلام ہو آپ پر، آج رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار کہیں گے جبریل میری امت، کیا بنے گا میری امت کا، جاؤ رب سے پوچھ کر آؤ. جبریل واپس جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں پریشان ہیں اس لیے رو رہے ہیں. حالانکہ رب جانتا تھا لیکن پھر جبریل سے پوچھا کیا وجہ ہے، تو فرمایا جبریل جاؤ میرے رسول کو یہ بشارت اور خوشخبری دے دو کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، آپ کو تکلیف نہیں ہونے دیں گے، راضی کریں گے آپ کو آپ کی امت کے بارے میں. اور حشر کے بارے میں سرکار بیان کر رہے ہیں 3 دفعہ رب کہے گا جنت میں لے جائیے. فرمایا میں 4تھی دفعہ پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور رب کے سامنے اس کی حمد بیان کروں گا، سر سجدے میں رکھ دوں گا. رب پھر کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے سر کو اٹھائیے، سل توتا ہوں مانگیے دے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی. سرکار کہتے میں سر اٹھاؤں گا اور رب سے کہوں گا یا اللہ میری امت، یا اللہ مجھے اجازت دے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے میں اسے جنت میں لے جاؤں، جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا میں جنت میں لے جاؤں. سرکار فرماتے رب کہے گا اے پیارے یہ میرا حق ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اپنی جلالت کی قسم، جس نے بھی آپ کی امت میں سے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا میں اسے جنت میں داخل کر دوں. سوچئے ذرا، گناہ خطائیں ہم کریں، دنیا میں بھی میرے نبی آنسو بہاتے رہے ہمارے لیے، حشر میں بھی ہم حساب سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ، اور سرکار رب کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا سامان کر رہے ہوں. اس سے بڑھ کر کریم رسول کون ہو سکتا ہے؟ ارے یہی تو وہ رسول ہے جس کو دل میں ہونا چاہیے، ہر لمحے یاد ہونا چاہیے. ان کا ذکر تو بولنا ہی نہیں چاہیے، ذکر ان کا اپنی عادت، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، یاد کیجئے ان کو لمحہ لمحہ. کیوں کہ آج دنیا میں نہیں حشر میں بھی امت کی بخشش کا سامان کر رہے ہیں. فرمایا اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب امت کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، لوگ وہاں سے چلیں گے، آگے پل صراط آئے گا. تو حدیث کے الفاظ ہیں سرکار پل صراط کی ایک طرف کھڑے ہوں گے،
اور رب کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، رب سلم امتی، رب سلم امتی. ندا آ رہی ہوگی، آواز اٹھ رہی ہوگی، اے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے. اعلیٰ حضرت نے یہیں پر پھر کیا جوش میں آ کر کہا تھا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت یہاں سے اپنی منظر کشی کی ہے. وہ کہتے ہیں پلسرات کے بارے میں کہا جاتا ہے تلوار سے تیز، بال سے باریک، خطرناک ہے، کہ جس کے نیچے دوزخ ہے، جو گر گیا کٹ گیا وہ دوزخ میں گر جائے گا. تیز نہیں چلنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں، یہاں وجد کرو، رقص کرو، وجد کرتے ہوئے چلو، آہستہ آہستہ چلو. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں؟ یہاں تو تیزی سے گزر جائیے، زندگی کا خطرہ ہے، دوزخ میں نہ چلے جائیں. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے نہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. ارے سرکار کی دعائیں اٹھ رہی ہیں، صدا آ رہی ہے، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. ارے ان دعاؤں کے ہوتے ہوئے امت کو خطرہ کس چیز کا ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ حشر میں بھی سرکار کی شان کا اظہار ہے. اس لیے تو کہا تھا فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا. قیامت کو بپا کرنے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے. رب ہم بندے کیا حساب دے سکتے ہیں؟ کسی میں مجال ہے رب کا حق ادا کر سکے؟ کس کی جرت ہے کہ رب کے عبادت کا حق ادا کر سکے؟ رب کو بھی خبر ہے کوئی نہیں دے سکتا حساب. یہاں تو نیک سے نیک بھی اگر رب پکڑنا چاہے تو پکڑا جائے. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر کا مقصد ہی کچھ اور ہے. فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اصل تو ان کی شان دکھانی ہے کہ دیکھو سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ارے وہاں بھی امت کے کام آئے گا تو میرا رسول کام آئے. دامن رحمت تانیں گے، اپنی شفاعت کی چادر اوڑھیں گے سب پر، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور پھر کیا خوبصورت کسی نے کہا تھا کہ گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے، گناہ گاروں میں خود آ کے شامل پارسا ہوں گے. شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، جب سرکار دامان رحمت اپنا کائنات پر حشر کے میدان میں لہرائیں گے تو پارسا بھی دوڑے دوڑے آئیں گے، یا رسول اللہ ہمیں بھی چھپا لیجئے. اور پھر ہمارا ایمان ہے کہ جو ان کے وجود سے جڑ گیا، جو ان کے سایہ رحمت میں آ گیا، جو ان کی شفاعت کے نیچے آ گیا تو کیا ہوگا؟ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. فرشتے ڈھونڈتے رہ جائیں گے میں نہیں ملوں گا. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. یا رسول اللہ وہ کہاں مل سکتا ہے؟ اور امام حسن رضا نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہتے ہیں مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے. حشر کے میدان میں گھبراہٹ سے بھاگ دوڑ کر رہی، تلاش کر رہی ہے. مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری. یا رسول اللہ آپ کی شفاعت تو بھاگی پھر رہی ہوگی کہ یا رسول اکرم کا حکم ہے میں جلدی سے لے آؤں اسے، تلاش کر رہی ہوگی خود بڑھ بڑھ کر. اور محسن نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ یا رسول اللہ حشر میں تو میں نہیں بول سکتا، میری مجال کیا، میرے اعمال کیا. کیا خوبصورت اس نے کہا تھا کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش تیرے ابرو کی طرف، یہ نہیں کہا آپ کے لفظوں کی طرف، ہونٹ کی طرف کہ آپ بولیں گے تو بخشش ہوگی. ابرو کے اشارے کو کہ یا رسول اللہ آپ کا تو اشارہ بھی کتنا قیمتی ہے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. یا رسول اللہ خطا کار امت، ہم آسی، ہم گناہ سے آلودہ، کوئی ہمارے پاس عمل نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس سامان زاد راہ نہیں ہے. ایک سہارا ہے آپ کی رحمت کا، ایک آسرا ہے آپ کی شفاعت کا، ایک امید ہے آپ کی محبت کی، ایک نسبت ہے جو آپ سے ہمیں قائم کی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کبھی اپنی امت کو مایوس نہیں کرتے. یہ تو وہ در ہے
جہاں سے غیر کبھی خالی نہیں لوٹا، یہاں سے تو کبھی غیر کو جواب نہیں ہوا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے نام لیوا ہیں، خطا کار صحیح، گناہ گار صحیح، لیکن امتی آپ کے ہیں۔ حشر میں دیکھیے گا سرکار کی کس طرح عظمتیں کھل کھل کر سامنے آئیں گی، کیسے وہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، یوں سرکار حشر کے میدان میں تلاش کرتے پھر رہیں گے اپنی امت کے گناہ گاروں کو، جیسے ماں کسی گمشدہ بچے کو تلاش کرتی ہے، گمشدہ بچے کو جیسے ماں وارفتگی سے تلاش کرتی ہے، حشر میں سرکار اپنی امت کے گناہ گاروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ایک نسبت رسول ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت ہم نے تھاما ہوا ہے، اللہ اس کے صدقے ہماری آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حشر میں ساری نسبتیں تعلقات ختم ہو جائیں گے، ہر تعلق اور ہر نسبت ختم ہو جائے گی، الا نسبی، لیکن جو میری نسبت اور میرا تعلق ہے وہ حشر میں بھی کام رہے گا۔ تعلق قائم رکھو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اپنی نسبت سرکار سے مضبوط کر لیجئے، پھر دیکھیے حشر میں کیسے رحمتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار سے نسبت کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اسی نسبت کو قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ذریعے ہے؟ عبادت سبھی کرتے ہیں، نماز تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، کسی کو معافی نہیں ہے، لیکن نسبت رسول کیسے حاصل ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ آپ کی نعت سے ہوتی ہے، آپ کے ذکر سے ہوتی ہے، آپ کی ثنا سے ہوتی ہے، آپ کے یاد کرنے سے ہوتی ہے۔ جتنا آپ کو یاد کرتے چلے جائیں، جتنا آپ کی تعریف کرتے چلے جائیں گے، رشتے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ خاص طور پر جوانوں سے کہوں گا کہ اپنی زندگی کے کچھ لمحے قیمتی بنا لیجئے، جو یہاں بھی پھل دیں گے، حشر میں بھی پھل دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك